اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو آج شعبان کی 28 تاریخ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے 2 دن کے بعد رمضان شریف سٹارٹ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اس دفعہ تو رمضان شریف کے آنے کا سب کو بڑی بے صبری سے انتظار ہے۔ ہر سال ہی ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ کیونکہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب لوگ جو ہیں وہ بڑے ڈرے ہوئے ہیں، اور ظاہری بات ہے جب مشکلیں آتی ہیں تو پھر انسان اللہ کی طرف ہی بھاگتا ہے، اور تو کوئی رستہ نہیں نظر آتا۔ رمضان شریف کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ دیکھیں کہ شیطان جو انسان کے اندر تک گھسا ہوا ہے، انسان کی نس نس میں سمایا ہوا ہے، وہ جو ہے اتنا یہ رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں سارے شیاطین اور سب کو جو ہے وہ جکڑ دیا جاتا ہے، اور رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس بابرکت اور پیارے مہینے کا حق ادا کر سکیں، ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں، اس کی ہم رحمتیں سمیٹ سکیں۔ آپ لوگوں نے شاید محسوس کیا ہوگا، میں بہت کرتی ہوں، آپ لوگوں نے بھی یقیناً کیا ہوگا کہ رمضان شریف کے مہینے میں ایک عجیب سرور ہوتا ہے، ایک اندر خوشی ہوتی ہے، اور رات کو اٹھنا کتنا مشکل لگتا ہے، اور سحری کے ٹائم کیسے انسان فریش تر و تازہ اٹھتا ہے، اور فٹافٹ ایک عجیب سی رحمتیں ہوتی ہیں، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ سب جاگ رہے ہیں، سحری کھا رہے ہیں، ہر بات میں جو ہے وہ اتنا سکون محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان الفاظوں کو بیان کر سکوں کہ اس مہینے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ پورا سال انسان دیکھیں گناہوں میں، نافرمانیوں میں جکڑا رہتا ہے، اور اس مہینے میں چاہے کوئی نہیں بھی نماز پڑھتا، کوئی نہیں بھی قرآن پاک کھولتا، لیکن اس مہینے میں ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کو خوش کرے، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہم پہ اپنی یہ رحمتیں قائم رکھے، اور ہمارے یہ جذبے اسی طرح سے رہیں، اور اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ نماز روزہ کی توفیق دے، اور ہم جو ہیں وہ اپنے رب کو بس اس مہینے میں راضی کر لیں۔ ہمارا رب جو ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ہمارا رب ہمیں معاف کر دے اس پیارے مہینے میں۔ میرا آپ سب کے لیے یہی میسیج ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ اختتام بڑی ہی ایک خوبصورت بات سے کرنا چاہتی ہوں، شاید آپ لوگوں کے بھی کام آئے۔ انسان کو زندگی میں جو تکلیفیں، جو دکھ ملتے ہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ انسان ہمیشہ یہ کہتا ہے نا کہ مجھے فلاں نے یہ تکلیف دی، فلاں کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی، فلاں رشتے نے میرے ساتھ یہ کیا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ اس میں 2 حقیقتیں چھپی ہوتی ہیں۔ پہلی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ مطلب یہ میری اپنی تھنکنگ ہے، اللہ عالم، کہ ایک اس میں یہ بات، ایک راز یہ چھپا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کر رہے ہیں اس شخص کے ذریعے سے، اور دوسری جو اس میں حکمت چھپی ہوتی ہے
وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ذریعے سے آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو وسیلہ بنایا ہے اس آزمائش کا یا اس سزا کا۔ میں نہیں جانتی کہ یہ حدیث شریف ہے یا یہ کسی نے بات کہی ہے، میں اس کے بارے میں شور نہیں ہوں، اس لیے میں حوالہ نہیں دوں گی، لیکن جو میں نے سنا ہے کہ جن لوگوں کو دنیا میں ہی ان کے گناہوں کی سزا مل جاتی ہے، وہ ان کے لیے بڑی وہ ایک جو سزا ہوتی ہے وہ ان کی آخرت سنورنے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ یہ کہنا چھوڑ دے کہ فلاں کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی، یا فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ ہمیشہ اس چیز کو سوچیں کہ رب آپ کو آزما رہا ہے اس انسان کی صورت میں۔ جب یہ چیز انسان کو سمجھ آ جاتی ہے تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ میں اپنی کنورسیشن کا اینڈ کروں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور سب کو رمضان مبارک ہو، رمضان کی آمد مبارک ہو۔ سب عبادتیں کرو، اللہ کو خوش کرو، اللہ پاک کے سپرد ہیں سب۔ خدا حافظ۔